اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر ایک نئی لہر شروع ہو گئی۔ اس سے پہلے 9 مئی کے بعد پریس کانفرنسز کی ایک سیریز شروع ہوئی تھی۔ مختلف پریس کلبوں میں ایک سکرپٹ دیا جاتا تھا بندوں کو، اور وہ کہتے تھے کہ 9 مئی کے واقعات کی اب میں مخالفت کرتا ہوں اور اس کی مذمت کرتا ہوں، میں پی ٹی آئی چھوڑتا ہوں، میرا عمران خان اور اس کی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، یا میں سیاست چھوڑتا ہوں۔ اور پاکستان اور پاک فوج کے حوالے سے مختلف کلمات کہلوائے جاتی تھی۔ اب وہ سکرپٹ اس قدر پٹ چکا تھا کہ اب اس سکرپٹ میں تبدیلی کر کے عثمان ڈار کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس کی بجائے ایک انٹرویو کروایا گیا ہے۔ انٹرویو شاید پاکستان کے منجے ہوئے ایک اداکار، ان کے بیٹے عدنان شاہد ان کے پروگرام میں، کامران شاہد ان کے پروگرام میں اس جو نئی قسط ہے اور نیا سکرپٹ ہے، اس کے مطابق پہلا انٹرویو ہوا ہے ان کی حویلی میں یا ان کے گھر میں۔ اور اس حوالے سے جو کچھ عثمان ڈار نے کہا، انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے حوالے سے وہ تو نہیں کہنا چاہ رہا تھا، لیکن کامران شاید اسے خود فیڈ کر رہا تھا اور اس کے منہ میں جملے ڈال رہا تھا کہ اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ یہ وہاں پہ یہ لوگوں کو یہ اس کے لیے تیار کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ پھر زمان پارک میں عمران خان صاحب بھی جو ہیں وہ لوگوں کو ایک لڑائی مار کٹائی کے لیے اور اداروں کے خلاف تیار کر رہے تھے، اور اس کا مطلب یہ ہے، یعنی وہ خود جملے ان کے منہ میں ڈال رہا تھا۔ اور یہ ایسا انٹرویو ہوا ہے کہ جس کو پورے پاکستان میں 10%، 5% لوگوں نے شاید اس کی کوئی پازیٹیو لیا ہو، لیکن 95% لوگوں نے اس کو نیگیٹو لیا۔ جو عمران خان یا پی ٹی آئی مخالف جو لوگ ہیں، جنہوں نے بے شمار اس میں ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ پی ٹی آئی کی مخالفت میں ہوتے ہیں، لیکن اس طرز عمل کو، طریقہ کار کو انہوں نے بالکل کنڈم کیا ہے۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ انٹرویو ختم ہوتے ہی عثمان ڈار کی بزرگ والدہ، آپ کو پتہ ہے نا کہ ان کے ساتھ اس قدر زیادتی کی گئی تھی، اب لفظ یہاں کہنے والے نہیں ہیں، کہ خواجہ آصف جو اس وقت وزیر دفاع تھے نون لیگ کے اور اسی حلقے سے ہیں، عثمان ڈار سے ان کا مقابلہ ہوتا ہے، تو وہ انہوں نے کہا تھا کہ میں بہت شرمندہ ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، اگر مجھے اجازت دی جائے تو میں گھر جا کے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اجازت نہیں ملی۔ تو وہ عثمان ڈار کے پریس کانفرنس کے فوری بعد چند منٹوں میں، گھنٹہ پورا نہیں گزرنے دیا اس دلیر ماں نے، اور جو ان کے الفاظ تھے، انہوں نے ایک ویڈیو پیغام پوری قوم کے لیے جاری کیا، اور اس کے اس دن، پھر اگلے دن، پھر اس سے اگلے دن عثمان ڈار کی پریس کانفرنس یا اس کی جو تھی انٹرویو تھا، وہ دب گیا، اور اس کی والدہ کی وہ جو چند جملے کو چند سیکنڈ کی، 1 منٹ سے بھی کم کی ویڈیو تھی، وہ میڈیا پہ اور پوری دنیا میں ٹاپ ٹرینڈ رہی ہے اور چھائی رہی ہے۔ اس کے الفاظ ایسے تھے کہ خواجہ آصف، میری بات غور سے سن لو، جو تم چاہتے تھے وہ تم نے عثمان ڈار کو گن پوائنٹ پر رکھ کر اپنے مقاصد کو پورا کیا ہے۔ سیاست عثمان ڈار نے چھوڑی ہے، اس کی والدہ نے نہیں۔ اب تمہارا مقابلہ میں کروں گی سیاست میں، اور میرا چیلنج ہے تمہیں کہ تم میدان میں آؤ اور دیکھو کہ تمہارے شیر کا میں کیا حشر کرتی ہوں۔ تم جو چاہتے تھے تم نے تو کر دیا۔ میرا پہلے بھی ویڈیو پیغام تھا کہ میں عمران خان کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہوں اور ڈٹی ہوئی رہوں گی۔ سیاست میں نے نہیں چھوڑی، اب میدان میں آؤ تو دیکھو تمہارا ہوتا کیا ہے۔ ناظرین، یہ ایک ماں ہے جس نے اپنے جوان بیٹے کو مجبور ہو کر انٹرویو دیتے ہوئے دیکھا، اور جس وقت وہ انٹرویو ہو رہا تھا اس وقت تک نہ ماں کو، نہ بیوی کو، نہ بچوں کو، نہ بھائیوں کو کچھ خبر نہیں تھی کہ ان کا وہ شہزادہ کدھر ہے، عثمان ڈار کہاں پہ ہے، کن حالات میں ہے۔ اور جن حالات سے گزر کے اس نے وہ انٹرویو دیا، ماں نے بیٹے سے ملے بغیر وقت ضائع کیے، بغیر انتظار کیے، بغیر نتائج، اللہ اکبر، نتائج کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے ایسا نعرہ مستانہ لگایا کہ جس کی گونج پورے پاکستان میں گئی، اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم نہ باز آئیں گے محبت سے، ہم نہ باز آئیں گے محبت سے، جان جائے گی اور کیا ہوگا۔ اچھا، اس انٹرویو کے فوری بعد فردوس شمیم نقوی، جو سندھ سے، کراچی سے پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں اور عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں، بزرگ آدمی ہیں، انہوں نے قرآن کریم ہاتھ میں لے کے
اس قرآن کریم کی عظمت کا اظہار کر کے حلف لے کے قرآن کریم پہ انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کے بہت قریب ہوں، میں اس کی جماعت میں فلاں عرصے سے ہوں، اور میں یہ قرآن کو اس پہ حلف اٹھا کے اور قرآن کریم کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ عمران خان نے کبھی بھی ہمیں ریاست کے ساتھ ٹکراؤ کے لیے کوئی متشددانہ پالیسی یا اس قسم کی کبھی کوئی ہمیں نہ شے دی، نہ ایسی تبلیغ دی، نہ تبلیغ کی، نہ ایسا کوئی درس دیا، نہ ایسی ہمیں اس کام کی اجازت دی، نہ اس کے لیے کہا۔ ناظرین، وہ جتنا تاثر وہ ابال، وہ کڑی والا ابال کہیں یا چائے والا ابال کہیں، جو وہ کڑی والا ابال آیا تھا چند لمحوں کے لیے، وہ پہلے عثمان ڈار کی والدہ نے اس جو تھی انٹرویو تھا اس کا تاثر ختم کر دیا، اس کا زہر نکال دیا، اور اس کے بعد جناب فردوس شمیم نقوی، بزرگ رہنما پی ٹی آئی سندھ والے، کراچی والے، انہوں نے قرآن کریم ہاتھ میں لے کے حلف لے کے تو وہ جو رہتا زہر تھا یا رہتی کثر تھی وہ بھی انہوں نے نکال دی، اور اس کے بعد دنیا حیران ہے کہ کیا کیا جا رہا ہے اس وطن کے ساتھ اور اس وطن کے لوگوں کے ساتھ۔ ناظرین، مریم نواز نے شاہدرہ میں ایک جلسہ کیا، بڑی دھوم دھام اس کی ہوئی، جلسے سے پہلے بڑے خرچے کیے گئے اور اس کے لیے بہت زور لگایا گیا، لیکن صرف چند 100 لوگوں نے وہ جلسہ اٹینڈ کیا۔ اس کے نتائج دیکھنے کے بعد نون لیگ پریشان ہو گئی اور کرٹیسائز ہونا شروع ہو گیا۔ نون لیگ نے یہ کہنا شروع کیا نہیں وہ جلسہ نہیں تھا، یہ کارنر میٹنگ تھی۔ پھر انہوں نے یہ وضاحتیں دی، ان کے وزیروں نے، سابقہ وزیروں نے اور لیڈروں نے، کہ جناب وہ چونکہ وہاں کے جو ہماری پارٹی کے لوگ ہیں، ایم این اے، ایم پی اے فلاں، ان کے آپس میں بھی کچھ مسائل ہیں، اس لیے وہ جلسہ ناکام ہوا۔ لیکن یہ ہے کہ وہ یہ قطعاً یہ کہنے کی جرت ان میں نہیں پیدا ہوئی کہ جلسہ ہمارا نہیں بڑا کامیاب جلسہ تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی لیے صرف سٹیج دکھایا گیا، پبلک ان جلسوں میں نہیں دکھائی گئی۔ ایک اور بات جو کرنے کی ہے، کہاں کے نگران؟ یہ تو کہتے ہیں ہم نگران ہیں، یہ کہاں کے نگران ہیں؟ کس کیپیسٹی میں انہوں نے ایک طرف تو ایک جماعت کا جھنڈا دکھانے پہ پابندی ہے، اس کا بندے کی چہرہ دکھانے پہ پابندی ہے، اس کی آواز سنانے پہ پابندی ہے، ان کی پریس کانفرنس نشر کرنے پہ پابندی ہے، پی ٹی وی میں نہیں، پورے پاکستانی میڈیا میں۔ اور دوسری طرف مریم نواز کی وہ والی جلسی شاہدرہ والی، جس کو بتاتے ہوئے شرمندہ ہوتے ہیں وہ لوگ، اس کو پی ٹی وی نے براہ راست نشر کیا۔ یہ نگران ہے جی؟ کہاں ہے الیکشن کمیشن؟ کہاں سویا ہوا ہے ہمارا سسٹم؟ ہمارا نظام کدھر فوت ہو گیا ہے، کدھر مر گیا ہے، کدھر چلا گیا ہے؟ کہ ایک طرف تو ایک جماعت کی ایک رہنما جو اس کی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں رہی اس ملک میں، نہ وزیر اعلیٰ، نہ ایم پی اے، نہ میں نے، کچھ بھی نہیں، اس کے ساتھ تو یہ سلوک، یہ محبت، یہ لاڈلا پن کہ جناب اس کی اس جلسی کو پی ٹی وی براہ راست دکھائے اور باقی سارے چینلز کو بھی کہا گیا اور ان سب نے بھی براہ راست دکھایا۔ لیکن دوسری طرف عمران خان اور اس کی جماعت پہ اس قدر پابندی ہے کہ نام لینے پہ پابندی ہے، تصویر دکھانے پہ پابندی ہے، جھنڈا، نعرہ، کوئی چیز نہیں آتی، کوئی پریس کانفرنس ان کی نہیں آ سکتی۔ نگران کا کام یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ جو مریم مانگتی تھی اس کے مطابق دونوں کو ایک جیسا ٹائم دے، 3 منٹ ایک پارٹی کو دیا جاتا ہے، 3 منٹ دوسرے کو بھی ملنے چاہیے، 10 منٹ دیے جاتے ہیں، 10 منٹ اس کو بھی ملیں، اس کا جلسہ دکھایا جاتا ہے، اس کے جلسہ بھی دکھایا جائے، اس کی پریس کانفرنس دکھائی جاتی ہے، اس کی پریس کانفرنس بھی دکھائی جائے، یہ ہے لیول پلینگ فیلڈ۔ لیکن ایک طرف ساری پابندیاں، رسیاں اور ہتھکڑیاں اور قیدیں اور مقدمات اور گرفتاریاں اور اٹھائے جانا اور اغوا کیے جانے اور پریس کانفرنسز اور پھر انٹرویوز، اور دوسری طرف سرکاری ٹی وی ان کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ نگران نہیں ہے، یہ کچھ اور ہیں۔ یہ جو کچھ بھی ہیں یہ کم از کم نہ آئین میں اس کی گنجائش ہے، نہ قانون میں اس کی گنجائش ہے۔ ناظرین، نواز شریف صاحب کی 21 اکتوبر کو یعنی اس مہینے کے تیسرے ہفتے کے شروع میں، ان کی تیسرے ہفتے کے اختتام میں اور چوتھے ہفتے کے قریب جا کے ان کی واپسی کی تاریخ دی گئی ہے اور یہ کہا گیا کہ ٹکٹ کٹا لیا گیا۔ اب آج ایک بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ ان کے ڈاکٹروں نے ایک دفعہ پھر بڑا تفصیلی ان کا معائنہ کر کے، تو اتنی ایک زیادہ کہ میرے سامنے یہ جو کاغذ پڑے میں ان پہ لکھنا شروع کروں تو شاید وہ بیماریاں جتنی انہوں نے بتائی ہیں اور ان کی علامات ہیں اور جو ان کے
کچھ باقیات ہیں اور سارا کچھ ہے کہ وہ یہ صفحات پورے نہیں ہوں گے شاید. تو وہ اس رپورٹ کے پیچھے دو چیزیں، ایک تو یہ کہ مریم کی شاہدرہ کی جلسی ناکام ہونے کے بعد جو شہباز شریف صاحب لاہور میں نکلے ہوئے تھے اور لوگوں نے گاڑی روک لی، اور بڑی یعنی وہ ایک اچھی بات نہیں ہے لیکن ہوتا ہے، لوگ ان کے لوگ تھے اور وہ اس قدر ناراض تھے، انہوں نے نعرے لگائے، انہوں نے مغلظات بکے، لیکن یہ تو ہونا تھا. آپ نے لوگوں سے آٹا چھین لیا. آپ نے کہا تھا میں کپڑے بیچ کے آٹا دوں گا. 55 والا 250 اور 200 روپے تک بکا آٹا. آپ نے 150 روپے والا تیل پٹرول 350 کے قریب کروا دیا. آپ نے 15-16 روپے والی بجلی 55-60 پہ کروا دی. اور ظلم یہ ہے کہ ایک مہینے میں 4 بار بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، ہر ہفتے بڑھ جاتی ہے. اس ہفتے میں 2 دفعہ بڑھ چکی، آج پھر بڑھ گئی ہے بجلی کی قیمت. اور سردیاں آنے سے پہلے لوگ خوش تھے کہ سردیوں میں چلیں وہ پنکھا نہیں ہوتا، بجلی تھوڑی کم استعمال ہوتی ہے، بل کم ہوگا. لیکن آپ ہر سہ-ماہی کا بھی اس میں فیول ایڈجسٹمنٹ ڈال رہے ہیں، ہر مہینے کی بھی، اور ہفتے میں 2 دفعہ اس کی قیمت میں اضافہ کروا رہے ہیں. تو بھائی یہی ہونا ہے نا، استقبال تو لوگوں نے ایسے ہی کرنا ہے. تو یہ صورتحال دیکھتے ہوئے نواز شریف صاحب کی جو میڈیکل ٹیم ہے انہوں نے یہ رپورٹ جاری کیا. اس کے پیچھے 2 مقاصد ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر حالات بہت خراب ہوں اور زیرو رسک سے معاملہ پیچھے ہٹ جائے اور ہمیں کوئی ضمانت ملنے کی چانسز نہ ہو تو کہا جائے کہ جناب بہت گڑبڑ ہو گئی ہے. تو نواز شریف صاحب نے اپنا ارادہ 21 والا جو ہے وہ ملتوی کر دیا. وہ اگلی کوئی ڈیٹ اناؤنس کی جائے گی، وہ پھر شاید کبھی اناؤنس ہو یا نو. اور دوسرا اس کے پیچھے جو بدنیتی چھپی ہوئی ہے، جو فراڈ اور نوسر بازی اور دھوکہ چھپا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو بنیاد بنا کے ان رپورٹس کو پٹیشن کوئی فائل کی جائے. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ پھر ایسے آرڈرز لے لیے جاتے ہیں. جیسے اس وقت کی حکومت نے کہا تھا 7 ارب کی گارنٹی دے کے جائیں، تو لاہور ہائی کورٹ سے یہ کہہ دیا گیا نہیں جناب 50 روپے کا اسٹامپ پیپر کافی ہے. تو وہ 50 روپے بھی ریکور نہیں ہوئے بندہ بھاگنے کے بعد، اس کا بھی نوٹس کسی کو نہیں دیا گیا. تو کہ ایک پٹیشن ڈالی جائے، اس میں کہا جائے ہو جو مریض ہے جو واپسی آ رہا ہے اپنے وطن سے اس چراگاہ میں، اس کے لیے فوری طور پہ کسی گھر کو یا ان کے کسی محل کو، رائے ونڈ کو، کسی اور جگہ کو، ماڈل ٹاؤن والے کو، کسی کو بھی سب ہاسپٹل اور سب جیل قرار دے کے تو وہاں لے جایا جائے، اور وہاں ان کا علاج بھی اور ان کی جو قید ہے وہ بھی ضمانت ملنے تک یا کوئی صورت ہونے تک، اپیل کی سماعت تک ان کو وہاں رکھا جائے. تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری بدنیتی اس پہ مبنی ہے. اور یہ سارا کچھ ڈرامہ اس لیے رچایا جا رہا ہے کہ نواز شریف کے لیے زیرو رسک اگر نہ رہے، اگر انکار ہو جائے، اگر جنہوں نے پہلے وعدے کیے تھے اور ان کی بڑک مارنے کے بعد وہ وعدے واپس ہو گئے اور شہباز شریف کو لاہور سے اور پاکستان سے واپس بھاگنا پڑا لندن 48 گھنٹوں کے اندر، تو وہ اگر وہ وعدے وعید انہیں تھوڑا شک پڑ گیا ہے تو پھر یا تو پروگرام کینسل کر دیا جائے 21 اکتوبر کی واپسی والا، تو یا پھر اس میں اس طرح کی صورتحال بنائی جائے کہ اپنی مرضی کی رپورٹیں بنوا کر تو اپنی مرضی کی کوئی سب جیل بنوا دی جائے، جہاں موج میں لاؤ، جہاں ملاقاتیں ہوں، جہاں وہ خوابیں ہوں، سارا کچھ، اور سیاست بھی وہیں سے کرے. لیکن پاکستان میں یقیناً مسائل بہت ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ بندیال صاحب کے جانے کے بعد، قاضی فائز صاحب کے آنے کے بعد لوگوں کو عدالتوں سے بہت ساری توقعات وابستہ ہیں، اور توقعات آئین اور قانون کی پاسداری کے حوالے سے، کسی کو فیور کے لیے نہیں. کوئی فیورٹزم پاکستان میں بہت چلتا رہا، لیکن قاضی صاحب نے یہ عہد کیا ہوا ہے اور انہوں نے قوم کو یہ اعتماد بھی دلایا ہے کہ وہ آئین کی پاسداری کریں گے. آئین کی اگر پاسداری کریں گے تو جو قیدی ہے وہ ملزم نہیں ہے، مجرم ہے، سزا یافتہ ہے، جرم ثابت ہو چکا ہے، کنوکٹ تھا، جیل سے گیا، 50 روپے کے اسٹامپ پہ گیا اور 8 ہفتوں کے لیے گیا، 4 سال واپس نہیں آیا. تو اس کے کنڈکٹ کو یاد رکھیے ناظرین، کہ جو بیل پٹیشن جب سماعت کی جاتی ہے تو پریویس کنڈکٹ دیکھا جاتا ہے. وہ پریویس کنڈکٹ میں وہ کیا ثبوت دیں گے، کیا جواز رکھیں گے کہ کس وجہ سے میں پاکستان واپس نہیں آ سکتا. اپنی حکومت ہے، بھائی کی حکومت ہے، بھتیجے کی بھی حکومت رہی، تو کس بنا پر واپس نہیں آ سکے؟ ایسے سرکمسٹانسز کیا تھے، ان ایوائڈیبل سرکمسٹانسز کیا تھے جن کی وہ تو وعدہ کر کے گئے تھے، انہوں نے گرفتار ہی ہونا تھا، واپس آ کے انہوں نے واپس آ کے جیل میں ہی جانا تھا، لیکن
وہ یہاں سے دھوکہ کر کے، نصر بازی کر کے، فراڈ کر کے جو گئے تھے، اور انہوں نے وہ اپنا عہد پورا عدالت سے نہیں کیا 50 روپے کے اسٹامپ پیپر والا، اس لیے کوئی عدالت آئین کے مطابق انہیں ضمانت نہیں دے سکتی، قانون کے مطابق، ضابطے کے مطابق، پریسیڈنٹس کے مطابق انہیں ضمانت نہیں دے سکتی، نہیں دے سکتی، نہیں دے سکتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا اور میرے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔